بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ لے کر کوئٹہ پولیس کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ پولیس ٹیم میں ایس پی ندیم، ڈی ایس پی عبدالستار، سب انسپکٹر اور دیگر 2 اہلکار شامل ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کوئٹہ پولیس کی معاونت کرے گی۔ خیال رہے کہ اداروں کے خلاف ہراسانی کے مقدمے میں گزشتہ روز جوڈیشنل مجسٹریٹ کوئٹہ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے۔ عمران خان پر اداروں کے خلاف ہراسانی کا مقدمہ بجلی روڈ تھانہ میں درج ہے۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں کوئٹہ کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس جاری ہے۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے، جس میں الیکشن کمیشن اور سیکورٹی اداروں کے حکام شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی اداروں کے افسران کی جانب سے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے لیے سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سرکاری اہلکار کو غیر قانونی احکامات نہیں ماننے چاہیے۔ ایک انٹرویو میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ماضی میں اگر کوئی غلط کام ہوا تو اس پر بریڈ کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جس ڈھائی سے اعتراف کیا جا رہا ہے، امید ہے اس کے بعد جنرل ریٹائر فیض حمید جیسے کرداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس میں حصہ دار بنے۔ کراچی ایئرپورٹ پر پرندہ ٹکرانے سے غیر ملکی طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، جس سے انجن کو شدید نقصان پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرواز کے ٹیک اوور کرتے ہی پرندہ ٹکرانے سے طیارے کو واپس ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق طیارے میں سوار مسافرین کو طیارے سے اتار کر ٹرینڈنگ لاؤنج منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی سندھ میں میٹرک کے امتحانات اور نتائج کا کام پرائیویٹ ادارے کو سونپ دیا گیا۔ سندھ حکومت نے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات اور نتائج کا کام آؤٹ سروس کرنے کی منظوری دے دی، جس کے بعد دونوں بورڈ کے امتحانات اور نتائج کا کام بورڈ کی بحالی پرائیویٹ ادارہ کرے گا۔ محکمہ بورڈ اور جماعت کی جانب سے سندھ کے تمام میٹرک اور انٹر بورڈ کو خط ارسال کر دیے گئے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس سسٹم کا مقصد شفافیت اور انصاف اور بدعنوانیت سے حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ صوبائی وزیر اسماعیل راؤ نے بطور کنٹرولنگ اتھارٹی سسٹم کی منظوری دی، جس کے بعد تمام چیئرمین بورڈ کو امتحانی نظام آؤٹ سورس کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان کی آمد سے 2 ہفتے قبل ہی سپر مارکیٹس نے ضرورتی اشیاء پر 75% تک رعایت دینے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں میں مختلف قسم کی ڈیلز اور بڑے پیمانے پر رعایتیں پیش کی گئی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء سمیت روزمرہ استعمال کی دیگر مصنوعات پر بجٹ اسکیموں سے آن لائن بھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ خلیجی اخبار کے مطابق خریدار رمضان کے دوران 10,000 سے زائد اشیاء پر 75% تک کی چھوٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری جانب مختلف کمپنیوں نے رمضان کے مہینے میں اشیاء کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے اسٹاک کی دستیابی کو 15% تک بڑھا دیا ہے۔